جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار اس پروگرام میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، باسعادت اور بچپن کے حالات بیان کر رہا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملیز ممبرز سے شیئر کریں، اور بالخصوص اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو آسان پیرائی میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ اس پروگرام کو اردو زبان میں پیش کرنے کے بعد اسے انگلش زبان میں بھی پیش کیا جا رہا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ سامعین و ناظرین کرام، اس سے پہلے کے پروگرام میں خاکسار نے اصحاب الفیل کے واقعہ کا ذکر کیا تھا۔ اس واقعہ کا ذکر اس لیے کیا تھا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ اصحاب الفیل کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا۔ اصحاب الفیل کے واقعہ سے چند ماہ قبل عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی۔ عبداللہ اپنے نکاح کے تھوڑی عرصہ کے بعد تجارت کے لیے ملک شام کو گئے۔ واپسی پر بیمار ہو گئے اور مدینہ میں قیام کیا۔ عبد المطلب کو اپنے بیٹے عبداللہ کی بیماری کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو مدینہ روانہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کو واپس لائے، مگر حارث کے مدینہ پہنچنے سے پہلے عبداللہ وفات پا گئے۔ ان کو مدینہ میں ہی دفن کر دیا گیا۔ عبد المطلب کو اپنے نہایت پیارے بیٹے عبداللہ کی وفات کا بہت صدمہ ہوا، اور حضرت آمنہ کی صدمہ کی کیفیت کو تو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس دکھ کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ کو خواب میں بتایا کہ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا ہے جو ساری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ کی وفات کے چند ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ کو وہ ایک بیٹا عطا فرما دیا۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ اصحاب الفیل کے بعد پیدا ہوئے۔ ایک جدید تحقیق کی روح سے آپ 9 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی بروز سوموار بوقت صبح پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کی ولادت کی اطلاع آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو فوراً بھجوا دی۔ حضرت عبد المطلب اس خبر کو سن کر بہت خوش ہوئے اور فوراً حضرت آمنہ کے پاس چلے آئے۔ حضرت آمنہ نے ان کو بچہ پیش کیا اور کہا کہ انہوں نے خواب میں اس بچہ کا نام محمد دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب اس بچہ کو بیت اللہ میں لے آئے، خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور بچے کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد لفظ کے معانی ہے بہت تعریف کیا ہوا۔ آپ کے خاندان میں آپ کی ولادت پر بہت خوشی منائی گئی۔ آپ کے چچا ابو لہب نے اپنے یتیم بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اپنی ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ سامعین و ناظرین کرام، اس وقت مکہ کے شرفاء میں یہ رواج تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو خود اپنا دودھ نہ پلاتی تھی۔ عام طور پر نوزائیدہ بچوں کو شہر سے باہر کی بدوی دائیوں کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح جنگل کی کھلی فضا میں بچے صحت مند بھی رہتے تھے اور عربی زبان بھی اچھی طرح سیکھ لیتے تھے۔ شروع کے چند یوم آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور پھر صوبیہ نے، اور پھر صوبیہ کے بعد آپ کی رضاعت قبیلہ بنو سعد کے خاتون حلیمہ کے سپرد ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ اپنی وادی سے کئی میل دور کئی دوسری عورتوں کے ساتھ مل کر مکہ میں کسی بچے کی تلاش میں آئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کی روایت ہے کہ آپ کی برکت سے ان کا خاندان بہت خوشحال ہو گیا۔ حلیمہ کا لڑکا عبداللہ بھی آپ کا ہم عمر تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ دودھ پیتا تھا۔ 2 سال کے بعد حلیمہ آپ کو لے کر مکہ میں آپ کی والدہ کے پاس آئی۔ اس کا دل آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کو آپ کی والدہ کے پاس چھوڑنے کو نہ چاہتا تھا۔ حلیمہ نے آپ کی والدہ سے درخواست کی کہ اس بچہ کو کچھ عرصہ اور میرے پاس رہنے دے۔ حضرت آمنہ نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن حلیمہ نے یقین دلایا
کہ وہ ہر طرح آپ کا خیال رکھے گی۔ حلیمہ کے پرزور اصرار کو دیکھتے ہوئے آپ کی والدہ نے اس کی درخواست منظور کر لی اور حلیمہ آپ کو لے کر پھر خوشی خوشی اپنے گھر کو لوٹ گئی۔ آپ وہاں قبیلہ بنو سعد کے بچوں سے مل کر کھیلا کرتے تھے اور اس قبیلہ کی زبان آپ نے سیکھی۔ حلیمہ بڑے لاڈ اور پیار سے اور احتیاط سے آپ کی پرورش اور دیکھ بھال کر رہی تھی۔ حلیمہ کے گھر والے اور قبیلہ کے تمام لوگ بھی آپ سے محبت رکھتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو آپ کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے حلیمہ اور اس کے گھر والوں کو ڈرا دیا۔ یہ کہ ایک دن آپ اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ مل کر گھر سے باہر کھیل رہے تھے۔ آپ کے رضائی بھائی کا بیان ہے کہ اچانک 2 سفید پوش آدمی ظاہر ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو زمین پر لٹا دیا اور آپ کا سینہ چاک کر دیا۔ آپ کا رضائی بھائی عبداللہ یہ دیکھ کر بہت خوفزدہ ہوا اور گھر کی طرف دوڑا اور گھر جا کر اپنے والدین کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ یہ سن کر حلیمہ اور اس کا خاوند دوڑتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے۔ وہاں آپ اکیلے کھڑے تھے، کوئی اور آدمی نہ تھا۔ حلیمہ نے آپ کو گلے لگا لیا اور آپ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ آپ نے واقعہ سنایا اور کہا 2 آدمی میرے سینے میں کوئی چیز تلاش کر رہے تھے اور انہوں نے اس چیز کو نکال کر باہر پھینک دیا ہے۔ اور پھر حلیمہ اور اس کے خاوند حارث آپ کو اپنے گھر لے آئے اور حارث نے کہا کہ وہ اس لڑکے کے بارے میں خوف زدہ ہیں، اس لیے مناسب ہے کہ اس کو اس کی والدہ کے پاس لے جاؤ۔ حلیمہ آپ کو مکہ میں واپس لائی۔ اس نے آپ کی والدہ سے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس لڑکے پر کسی بدروح نے حملہ کیا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے یہ واقعہ سن کر کہا کہ انہوں نے آپ کی پیدائش سے قبل یہ دیکھا تھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا ہے جو ساری دنیا میں پھیل گیا ہے، اس لیے اس میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں یہ پیش آنے والا واقعہ ایک کشفی نظارہ تھا۔ بعض اوقات کشفی نظارے بعض دوسروں کو بھی دکھا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اس واقعہ کے گواہ بن جائے۔ ایسا کوئی واقعہ مادی لحاظ سے ظاہر میں نہیں ہوا اور نہ ہی اس موقع پر وہاں کسی قسم کے ظاہری نشانات تھے۔ یہ ایک روحانی واقعہ تھا، یہ ایک روحانی کشف تھا۔ اس واقعہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس واقعے کے ذریعہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا پرتو ڈالا اور آپ کو یہ احساس دلایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے زیر سایہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ احساس بڑھتا چلا گیا، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے بچپن سے ہی پاکیزہ قرار دیا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے باب المعراج میں بھی ایک ایسی واقعہ کا ذکر ہے۔ حدیث کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج کی رات بھی سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس قسم کا واقعہ شق صدر یعنی سینہ کھول دینے کا پیش آیا۔ 2 فرشتوں نے آپ کا دل نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر واپس اس کی جگہ رکھ دیا۔ سامعین و ناظرین کرام، شاید بعض لوگ کشف کی اصطلاح کو نہ سمجھتے ہوں، سو واضح ہو کہ ایک انسان جب سوتے میں کوئی نظارہ دیکھتا ہے تو اس کو رویا یا خواب کہتے ہیں، اور جب ایک انسان کوئی نظارہ حالت ربودگی میں دیکھتا ہے یعنی ایسی حالت میں جس کو بیداری اور نیند کے درمیانی حالت سے تعبیر کرتے ہیں تو اس کو کشف کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کشف کے نظارہ کو کشف دیکھنے والے کے ساتھ کسی اور کو بھی دکھا دیا جاتا ہے۔ پس سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ شق صدر یعنی سینہ کھول دینے کا بچپن یا پھر معراج کی رات کا ہو، وہ ایک روحانی کشف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت الانشراح میں آپ کے سینہ کو کھول دینے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک وان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا کرم کرنے والا اور بن مانگے دینے والا ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ کیا ہم نے تیری خاطر تیرا سینہ کھول نہیں دیا اور تجھ سے ہم نے تیرا بوجھ اتار نہیں دیا جس نے تیری کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ پس یقیناً تنگی کے ساتھ آسائش ہے، پس جب تو فارغ ہو جائے تو کمر ہمت کس لے اور اپنے رب کی طرف رغبت کر۔ سامعین و ناظرین کرام، سورت الانشراح کے معانی اور مفہوم سے بھی قاطعی طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ شق صدر کا واقعہ ایک روحانی کشف تھا۔ شکریہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ In the name of Allah, the Gracious, the Merciful. Dear listeners and viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In my former program, I have mentioned about the occurrence of the elephant. It is said that the Holy Prophet, Hazrat Muhammad, peace be upon him, was born soon after this occurrence. In this program, I am going to express my thoughts briefly about the life of Hazrat Muhammad, peace be upon him, since his birth to his suckling period. Dear listeners and viewers, before I go ahead, I would like to state that if you understand and find this program interesting and enjoyable, please could you go ahead and leave a like, share it with your friends and family members, and also interact with your children and make sure they have an understanding of this topic. And finally, could you please subscribe to the channel? Thank you. Dear listeners and viewers, before a few months of the occurrence of the elephant, Hazrat Abdul Muttalib arranged the marriage of his son Abdullah with Amina, daughter of Wahab. Abdullah went to Syria for trade soon after his marriage. On his return to Mecca, while he was staying in Medina, he fell ill. When Hazrat Abdul Muttalib knew about the illness of his son Abdullah, he sent his other son Haris to Medina to bring his brother to Mecca. But Abdullah had died and was buried in Medina before Haris reached there. Abdul Muttalib was deeply saddened by the death of his beloved son Abdullah, and Abdullah's wife Amina was also deeply shocked, which could not be described in words. In this grief condition, Almighty God told Hazrat Amina in a dream that she would be blessed with a son named Muhammad. She also saw in a vision that light came out of his body which spread all over the world. After a few months of the death of Hazrat Abdullah, Almighty God bestowed a son to Hazrat Amina. It is said that the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, was born on 12 Rabiul Awal according to 20 August 570 Anno Domini, and according to another narration he was born on Monday in the morning 20 April 571 Anno Domini. It was 9 Rabiul Awal. Hazrat Amina informed immediately his grandfather Hazrat Abdul Muttalib about his birth. Hazrat Abdul Muttalib was very happy to hear the news and came in haste to Hazrat Amina. Hazrat Amina handed over her baby to his grandfather and said that she had been guided in a dream to name the child Muhammad. Hazrat Abdul Muttalib brought this child to Baytullah, the house of God, and thanked God and named this child Muhammad. Muhammad means praiseworthy. There was great joy in his family on his birth, and his uncle Abu Lahab made free one of his slave women named Subia, in the honor of the celebration of his birth. Dear listeners and viewers, at that time it was custom in the high-ranked families of Mecca that mothers do not give suck their babies. The babies were usually handed over to the villagers' midwives so that the children can stay in the open air of the forest. That was good for their health, and it was also the best way to learn pure Arabic language. In the beginning, his mother breastfed him for a few days, and after that, Subia for some days, and then his suckling was entrusted to Halima Saadia, a woman from the tribe of Bani Saad. She came with other women in Mecca in the search of a suckling baby. It is the narration of Halima Saadia that her family became well off with the blessings of Hazrat Muhammad, peace be upon him. She was also suckling her son Abdullah along with him. Halima brought him to his mother in Mecca after 2 years of suckling. Halima did not want to leave him of his love. She requested to his mother to let him stay with her for a while. At first, Amina refused, but Halima assured her that she would take care of him in every way. Seeing Halima's insistence, she accepted her request. Halima happily took him in, again, to her house. There, he used to play with the children of Banu Saad tribe, and he also learned the Arabic language and the accent of that tribe. Halima always remained affectionate with him, and she tried her best to bring him up with love and care.
All the people of Halima's house and her tribe also had a keen love for him. Dear listeners and viewers, when he was 4 years old, there was a strange occurrence. Once he was playing outside the house with his foster brother, Abdullah. Suddenly, 2 white-clad men appeared. They laid him on the ground and opened his chest. His foster brother was very frightened when he saw this scene, and he ran to his house and reported to his parents. Upon hearing this, Halima and her husband rushed to the happening spot. Hazrat Muhammad, peace be upon him, was standing alone in confusion. Halima hugged him and asked him what had happened. Hazrat Muhammad, peace be upon him, narrated the whole occurrence and said that 2 men were looking for something in his chest, and they took it out and threw it out. And then Halima and her husband Haris brought him to their house. I'm scared of this child, so it's okay to take him back to his mother. Haris told Halima. Halima brought him back to Mecca and narrated about the happening to his mother. Halima was saying that the boy might have been attacked by a demon. Hazrat Amina heard it and said that before his birth I had a dream in which light came out of me and had been spread all over the world, so nothing would happen to my son. Dear listeners and viewers, it was a spiritual vision which had happened to Hazrat Muhammad, peace be upon him, in his childhood. Sometimes such spiritual visions are shown to other people so that they may be witnesses. This did not happen obviously, and there were no outward signs on the spot. Through this spiritual vision, Almighty God inspired and aided him with His holy strength. Through this spiritual vision, it was realized to him that he was such a child which was growing up under the divine guarding. This pious passion had been promoting gradually with his age. He realized that he was the chosen one, so he led a pious life till Almighty God had chosen him as the messenger for the whole world till to the hereafter. Similarly to this occurrence, it also again happened with him on the night of Ascension. According to a narration, the angels opened his chest and took out his heart and washed it with the water of Zamzam and placed it back. Dear listeners and viewers, some people may not understand what is the vision. When a person receives a divine idea while sleeping, it is a dream, and when someone receives divine idea in the wakefulness, it is a vision. Almighty God says in the Holy Quran, chapter Al-Inshirah, about this divine vision to the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, as follows: Have we not opened for thee thy chest, and removed from thee thy burden, which had well nigh broken thy back, and we have exalted thy name. Surely there is ease after hardship. Aye, surely there is ease after hardship. So when thou art free from thy immediate task, strive hard, and to thy Lord do thou turn with full attention. Thank you.